اصول ہے، اساس اصول کتاب ہے، صفحہ 229، وہ آپ میرے حساب کے وہ مطابق آپ نے اس کی تشریح صحیح نہیں اساس کی۔ الاصول ہمارے لیے کوئی حجت نہیں رکھتی بھائی. اساس الاصول کو گولی مارو، وہ کوئی حدیث کی کتاب ہے تو ذکر کرو. اساس اصول یہ باتیں ہمارے لیے کوئی حجت نہیں رکھتی. ٹھیک کیا ہے، اور میرا علماء کے دوسرا مسئلہ اقوال یہ ہے کہ علماء نبی کے پاک اقوال ان صلی کی کوئی اللہ اہمیت نہیں علیہ ہوتی. وسلم، اور میں جانتا بھی نہیں کہ ٹھیک ہے اساس ٹھیک ہے، الاصول نہ مانیں، کس نہ کا وہ مانیں، یہاں تو مصنف آپ کون. کی کتاب مانی جاتی ہے، لیکن آپ نہ مانیں کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں پھر وہ کرتا کہ او بھائی وہ ہمارا کام نہیں ہوتا کہ کون مصنف ہے منوایا جائے اساس کسی الاصول کو۔ کا؟ آپ مصنف کون؟ یہ چھوڑیں، میں اگلا مسئلہ پیش کر رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں اس سے مراد کیا، مقصد کیا آپ کا؟ تھیں؟ اپنی اس کا فائدہ کیا مطلب صاحب؟ حضور صلی اللہ، فائدہ بتاؤ نا. حضور صلی اللہ، فائدہ بتاؤ، اس اور کا فائدہ فائدہ کیا ہے؟ مجھے فائدہ ہے، مجھے فائدہ ایک ہے، بیٹی ہو، اور ایک کسی بیٹی ہو یا کو نہ 10 ہو، بیٹی لیکن ہو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا؟ آپ بتاؤ مجھے. سر مجھے اس چیز کا فائدہ ہے تو میں آپ بتاؤ مجھے کہ آپ نبی کریم بتائیں کہ صلی ان کی اللہ علیہ کتنی وسلم کے بیٹیاں والدین کریمین ہیں۔ جو تھے آپ کے نزدیک، آپ کے کتب میں، آپ کے جو علماء کے اجماع ہیں، آپ جو حنفی ہیں، آپ کا امام ابو حنیفہ ان کے متعلق کیا رائے رکھتا ہے؟ بیٹی کو تو چھوڑ دینا، باپ بڑا ہوتا ہے، بیٹی بڑی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں کون سا اہم ہے؟ یہاں پہ ان کے نظریات، مطلب سنیں، ایک دفعہ بات سنیں، نہیں 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 نہیں، یہ بات آپ یوں نہیں ٹال سکتے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بیٹیاں کتنی تھی، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کے میں متعلق سمجھو، نظریات کون کیا رکھتا ہے، دیکھو بھائی، یہ یہ نہیں، سوالوں یہ کے نہیں یہاں پہ بیان کیا گیا، یہاں پوائنٹ پہ کیا ہے نا. صرف ان کی تعداد کے بارے میں بات کی دیکھیں گئی ہے۔ دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا ایک مسئلے کی اہمیت ہوتی ہے کہ اس کی اہمیت آپ مجھے اور سمجھائیں. اگر یہ اہمیت، سر میرے نزدیک ہے نا اہمیت، میرے نزدیک یہ بہت تو اہمیت آپ کے رکھتا نزدیک اگر اس کی ہے، اور اہمیت ہے، اس مجھے یہ وقت بتاؤ، اس وقت پہلے مجھے بتاؤ آپ کو بیٹی کی کچھ زیادہ بندے اہمیت سن ہوتی رہے ہے ہیں، یا اور باپ کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے؟ یہ جواب دے دو تو میں جواب دوں گا. نہیں جواب دیا تو میں باپ نہیں کی جواب زیادہ دوں گا. اہمیت ہوتی ہے، باپ باپ کی کی زیادہ زیادہ اہمیت اہمیت ہوتی ہے. اچھا، آپ کا امام ابو حنیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے۔ والدین کے متعلق کیا کہتا ہے؟ وہ اس کا کیا نظریہ ہے پتہ آپ کو؟ بخاری مسلم کیا آپ کے کہتے ہیں علماء بتائیں کا نا، اجماع ان کے والدین کے نزدیک کیا ہے؟ کیا ہے بتائیں نا ذرا، بتائیں، آپ بتائیں ذرا۔ اچھا میں بتاتا ہوں. بھلے بتاتا ہوں. اچھا عزیزو، اب میں اہمیت بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں یا ایک بیٹی، اس کی اہمیت کیا ہے. اس کی اہمیت یہ ہے عزیزوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ عثمان کو داماد بنا دے، ٹھیک ہے نا. عثمان دامادی ثابت ہو جائے. عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اس لیے وہ اچھا آدمی ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے اچھا آدمی ہے. تو اس کا کوئی اور نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ان کی کوئی بیٹی زندہ نہیں تھی سوائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. ہم 4 مان بھی لینا، ان کو عرص نہیں ملنے والی تھی کیونکہ وہ زندہ ہی نہیں تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے او بھائی بات سنو، دوسری بیٹیوں سے ان کے جی اولاد جی، بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اولاد بھی نہیں، اولاد ہوتی بھی تو نواسے کو جب وہ میراث تو ملتی نہیں ہے، میراث اولاد کو ملتی ہے. تو اس کا کوئی اس لحاظ سے فدق کے لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں ہے. صرف اس کی ایک اہمیت ہے کہ نہیں نہیں آپ نہیں جو ہے. نہیں، مجھے، میں تھوڑا سا اور بھائی سائڈ بات پہ چلا کرنے گیا ذرا، تھا تھوڑا آپ نے جواب میری نہیں بات دینا. آپ سنیں، چار میں پانچ تھوڑا دفعہ آپ سا سے پوچھا، سائڈ، 4-5 دفعہ آپ سے پوچھا کہ کیا بھائی اہمیت ہے، آپ نے جواب نہیں دیا. تو اب مجھے جواب دینے دو. تو اس کی کوئی دو اہمیت نہیں دو ہے. منٹ آپ صبر کہتے تو ہیں کہ کریں، عثمان جو ہے داماد میری تھا. بات سنیں۔ اب مجھے جی جواب جی، دینے دو نا بھائی. سنیں تو سنیں، عثمان چلو داماد سنیں تھا، آپ، تو عثمان میں، کو داماد بنانے کے لیے اس کے مزید بیٹیاں بنائی جائیں، مزید بیٹیوں کا مزید بیٹے عقیدہ رکھا آپ کے جائے. نزدیک، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ نبی او کی بھائی ایک بات بیٹی سنو نا، بات سنو. تم نے جواب نہیں دیا، مجھے جواب دینے دو. اب دیکھو عزیزو، تھی۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں، تاکہ بھلے تاکہ ہم کہہ دیں کہ بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کا داماد بھائی کوئی اچھا آدمی ہو سکتا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں کتاب آپ کو دکھا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ ماجدہ دونوں کے متعلق، ان کے متعلق اس قوم کا کیا عقیدہ ہے، میں ان کے اپنی کتب سے دکھا دوں. بھائی میں مختصار کے ساتھ، میرے ساتھ بہت سارے حوالے ہیں لیکن میں مختصار کے ساتھ دکھانا چاہتا ہوں. ایک یہ کتاب دکھائیں گے، اسی سے آپ کی مار ہو جائے گی. عزیزو، یہ کتاب ہے عقیدۃ آپ ٹینشن نہ الموحدین. لیں، جہاں پہ آپ کہہ رہے ہو وہاں پہ میں بھی بیٹھا ہوں، کوئی ٹینشن والی بات میں نہیں ہے۔ آپ تو بزرگ ہیں، آپ سنیں بس. آپ نے جواب نہیں دیا تو ہمیں جواب دینے دو. عقیدۃ الموحدین والرد علی الضلال والمبتدعین. یہاں پر اس کتاب کے ضمن میں بہت سارے جو سن 1999 میں چھپی ہے،
بہت سارے رسالے ہیں، بہت سارے کتابیں ہیں. اس جملہ میں ایک کتاب ہے الرسالۃ السابع عشر ادلۃ معتقد ابی حنیفہ فی ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو حنیفہ کا جو عقیدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ماجدین کے متعلق، اس کے دلائل. اب اس کا عقیدہ کیا تھا اور اس کے دلائل کیا اس کتاب میں ہے. مؤلف کون ہے؟ مؤلف اس کا ہے مرقات المفاتیح کا جو مصنف ہے علی بن سلطان محمد القاری. ملا علی قاری جو کتاب مرقات کے مصنف ہیں اور کتاب شرح شفا کے مصنف ہیں، بہت سارے کتابیں ہیں ان کی، اور وہ بھی حنفی ہیں، خود بھی حنفی ہیں. اچھا، اس کتاب میں وہ فرماتے ہیں اما بعد، جان لو کہ فیقول افقر عباد اللہ الباری علی ابن محمد ابن سلطان محمد القاری کہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ قال الامام الاعظم والہمام الاقدم فی کتابہ المعتبر المعبر عنہ بالفقہ الاکبر ما نصہ، کہ ہمارے بہت بڑے جو امام عظیم الشان ہے ابو حنیفہ نے اپنے کتاب فقہ اکبر میں اس طرح فرمایا، ووالدا الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماتا علی الکفر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کریمین ہیں حضرت عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے نزدیک وہ سادات المؤمنین سید الجنہ، ان کی والدہ سلام اللہ علیہ خیار سیدات اہل الجنہ میں سے. اس جماعت کے نزدیک وہ کیا ہے؟ نستجیر باللہ، دونوں کافر مرے. فقال شارح، اس کتاب کے شارح نے فرمایا ہے، هذا رد على من قال بأن والدي الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات على الایمان. بلی یہ اس بات کا رد ہے کہ جو کوئی کہہ دے کہ ان کی وہ مومن دنیا سے گئے، نہیں، نستجیر باللہ کافر گئے. وعلى من قال مات على الكفر ثم ان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ دعا اللہ لهما فاحیاهما اللہ واسلما ثم مات على الایمان. اور اس بات کو بھی جھٹلا دیتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا کیا تو وہ زندہ ہو گئے، ایمان لائے پھر مر گئے. اس کا بھی رد ہے. کس کا فتویٰ؟ یہ ابو حنیفہ کا فتویٰ. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں، اچھا فإذا عرفت ذلك فنستدل على مرام الإمام بحسب ما اطلعنا عليه في هذا المقام بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة الأعلام. کہتے ہیں کہ یہ صرف ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے، یہ اس کی دلیل ہمارے پاس کتاب سے، سنت سے، اور ہمارے علماء کے اجماع ہے. ان کے علماء کا اجماع ہے کہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دنیا سے نستجیر باللہ کافر گئے. اچھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اگلے صفحے میں، صفحہ نمبر 480 میں، اچھا واما الاجماع، کہتے ہیں ہمارے پاس اجماع ہے، فقد اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين والائمة الاربعة وسائر المجتهدين. تمام سلف کا اور خلف کا، صحابہ کا، تابعین کا اور ائمہ اربعہ کا اور تمام مجتہدین کا علی اسی مسئلے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر، مشرک، جہنمی، نستجیر باللہ. اس پہ بغیر من غیر اظہار خلاف، سب کا اس مسئلے پہ اجماع ہے. ان کے فرقے کا سب کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نستجیر باللہ جہنمی ہیں. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس طرح شتم کرتے ہیں. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ برا کہتے ہیں نا، ان کی بے احترامی، کسی طرح سے بھی بے احترامی کرنا وہ کفر ہوتا ہے، وہ اس کا کہنے والا واجب القتل بن جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ ان کا پورا فرقہ الحمدللہ، ان کے ائمہ اربعہ، ان کے علماء، ان کے خلف، ان کے سلف، ان کے تابعین، سب کے سب کیا ہے؟ ہاں، پتہ چلا نا، سب شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب بھلے سلمان رشدی والے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں والعجب من الشیخ جلال الدین السیوطی، عبد الرحمن سیوطی سے عجب ہے، ما احاطته بهذه الاثار التي كادت ان تكون متواتره في الاخبار. کہتے ہیں ہمارے پاس متواتر جیسے اخبار ہیں، متواتر جیسے اخبار ہیں. عبد الرحمن السیوطی یہاں پہ کس منہ سے آیا؟ کہتا ہے کہ نہیں، وہ ایمان پہ مرے. انه عدل عن متابعه هذه الحجه وموافقه سائر الائمه، اس نے ایک شاذ قول اختیار کیا، شیعوں والی قول، روافض والی قول اختیار کیا کہ وہ مومن تھے، نہیں. وتبعه جماعة من العلماء المتأخرين وأورد أدلة واهية في نظر الفضلاء المعتبرين. اس نے ادلہ واہی، بہت جھوٹے دلیل، ایسے ضعیف دلیل لے کے آیا بھائی، اور کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے اس کی بات مانی. تو پتہ یہ چلا کہ ان کے سیوطی سے پہلے سب کا اجماع ہے اور سب ائمہ اربعہ کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کیا ہیں؟ کافر، مشرک، نستجیر باللہ جہنمی. اور اس طرح اس قوم نے اپنے کفر کا اور اپنے دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہونے کا ان لوگوں نے ثبوت دیا ہے. تو اب جب تمہاری اپنی اجماع ہے، جب تمہارا امام کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی ہے، تو داماد کہاں سے لے گا؟ بھائی داماد کیوں جہنمی ہو سکتا؟ مان بھی لینا کہ عثمان داماد ہے، چلو تو وہ کیسے جہنمی ہو سکتا؟ پہلے ایک بات سنو، کیا مانتے ہو کہ نبی کی والدہ اور نبی کے جو والد تھے وہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطلب جو انہوں نے اعلان کیا نبوت کا، تو تو ان میں کے اس دین سے پہ کیا وہ گئے ہیں، کام؟ ٹھیک ہے؟ تو تو حنفی ہے، تمہارا جب علماء کا اجماع ہے، تو اپنے فرقے کی بات کرنا، بیٹھو، پہلے شیوں والی پہلے بات بات نہ سنو، کر، نہیں شیوں اب والی بات بات سنو، نہ کر، شیوں والی بات نہ کر۔ اب تک تمہاری سننی ہے نا، آگے آپ میری بھی سنو یہ۔ اور یہ بھی کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مطلب آ کے نبوت کا اعلان کیا، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ چلی گئی، اور والد کا تو انہوں نے چہرہ ہی نہیں دیکھا تھا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہاں جی وہ کافر گئے ہیں؟ وہ تو اس دین پہ گئے ہیں، نبی کے دین آنے سے پہلے کے ہیں وہ تو۔ اس چیز کو تم سامنے رکھ کے نا یہ نہیں اچھا، کہہ سکتے کہ اس ہاں کو جی حضرت اس عثمان غنی کے بارے میں عزیزو، تو میں نہیں سنو چاہتا آپ۔ تھا کہ اس بات کو مزید کھول دوں۔ اب کیا نام ہے آپ کا؟ نام کیا بتایا اپنا وسیم نام؟ ہاں، نام کیا بتایا بھائی؟ وسیم 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 وسیم۔ بس دیکھ، میں اس بات کو اسی مزید پہ اتفاق کرتا تھا، لیکن انہوں نے خود اپنی بے عزتی کرانی ہے اور اپنے پورے فرقے کی بے عزتی کرانی ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو صرف ملا علی قاری کا یہ لکھا ہے نا۔ سنے سنے ہاں سنے 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 ہاں، اپنے اب الفاظ کہتے ہیں ٹھیک کہ کر وہ لیں، بات سنو، بےزتی والے اور عزت والے الفاظ اپنے پاس رکھیں، یہ الفاظ اچھی بات ہے، استعمال نہ ابھی پتہ چلتا ہے نا، جو نبی کریم صلی کریں۔ اللہ علیہ وسلم کے اس والدین چیز کو، سے آتے ہو نا، بےزتی اور جو عزت والی بات سے آپ آتے مجھے ہو نا، تو بتاؤ، پھر میں بھی بہت کچھ کھول سکتا ہوں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر جہنمی کہہ دے، وہ کیسا آدمی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، اگر کوئی کہہ دے یہ تو کہ تم وہ تشریح کر رہے، نہیں نہیں، یہ تو تمہاری تشریح ہے، یہ اگر تمہاری کوئی کہہ تشریح دے ہے، میں نا، تمہاری تشریح کو کیوں مانوں؟ بات سنو، اگر یہ تو کوئی کہہ دے کہ تم اگر تشریح کوئی کر رہے کہہ ہو دے نا، یہ تو تم تشریح کر رہے ہو آپ نا، کیوں جو کہہ دے؟ اگر یہ تو کسی شخص تمہاری کا یہ تشریح ہے، عقیدہ، یہ تو تم کہہ رہے ہو، یہ بھائی تم میں کہہ کہہ رہے رہا ہو، ہوں نا، تمہاری تشریح ہے اور ٹھیک ہے، تم کافر ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ تم کہہ رہے ہو احسان، تمہاری تشریح، یہ سب کچھ تمہارا کچھ ہے، اگر ہمارا تو کسی شخص نہیں کا ہے، عقیدہ میں ہو، مانتا ہی نہیں ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے وہ کافر ہوتا ہے، مان لیا نا، مان لیا، ہاں مان ہاں لیا، کافر ہوتا ہے، ہاں کوئی کیونکہ شخص دیکھو اس شخص نے، نبی کے والدین تو ہیں ہی جنتی، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہماری کئی کتابوں او کا بھائی وہ یہی کر سکتے ہو، سوال آپ لیکن سے ہے اس نا میں کہ اگر کوئی کہہ دے نا، آپ غصہ نہ کریں، میں نے کہا اگر کوئی شخص دنیا میں ایسا ملحد آ جائے، نہیں غصہ کہہ نہیں دے کر ان رہا، کے غصہ تو آپ کر رہے آپ سوال تو سنو، اگر کوئی ملحد کافر مردود جو بھی آدمی ہے وہ آ کے کہہ دے کہ ان کے والدین جہنمی ہیں، ہو۔ کافر ہے، تو آپ اس کے متعلق کیا کہو گے؟ یہ تو کھل کے بات آپ نے کر دی کہ حضرت عثمان والی بات لے ہیں، میں تو صرف یہاں پہ نبی کی او بیٹیاں بھائی ثابت کرنا چاہتا تھا، سوال میں یہ جواب، ثابت نہیں کرنا او چاہتا تھا بھائی ڈر گئے، کہ سوال کا میں جواب نہیں دے سنے نا رہا۔ میری بات سنے نا، میں تو صرف یہ بیٹیاں ثابت کرنا چاہتا تھا، باقی یہ نہیں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ان کے شوہر ہونے سے کوئی جنت میں جائے گا یا کسی اچھا، کے والدین ہونے سے کوئی جنت، ٹھیک ہے، میں ٹھیک، یہ سمجھ گیا، ثابت سمجھ بالکل گیا، نہیں سمجھ گیا، کرتا، وہ تو ان سمجھ کا گیا، وسیم صاحب، الحمدللہ۔ وسیم صاحب جی سنو، جی جی، سنو بیٹیاں بتائیں سنو، کتنی ابھی ہیں، سنو، میرا او جو بھائی کہنے کا، یہ سوال سے ہاں ڈر گئے، سوال کا جواب نہیں دے ہاں، رہے، سوال سے ڈر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کیوں؟ اگر کہہ دیں کہ کافر ہے، نہ نہ ایک نہ دفعہ تو نہ آپ نہ نے کہہ دیا کافر ہے، نہ 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 اگر کہہ نہ دیں نہ نہ، تو ڈر شر دوبارہ نہیں، سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈر شخص شر آ جائے نہیں ہے۔ کہہ دے، دیکھو سوال سن لو پہلے، پھر جواب دینا یا جواب نہ دینا، تمہاری مرضی۔ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر ہیں، جہنمی ہیں، اس کے وہ کیسا آدمی ہے؟ مجھے بتاؤ، وہ یہ مسلمان ہے یا سوال سے ملحد ہے؟ نہیں نہیں، تم سوال سے نہ بھاگ، سوال سے تم بھاگ رہے ہو، میں جس چیز کا میں نے سوال کیا مجھے سوال سے اس چیز کا اچھی جواب دو، بات ہے، سوال سے ٹھیک ہے، ٹھیک، بھاگو نہیں، اچھی سوال سے بات ہے، بھاگو نہیں، کون نبی کی کون؟ کتنی بیٹیاں ثابت کرو، بتاؤ اوکے جناب، اوکے جناب، اوکے جناب، اب جواب نبی دیتے ہیں کی بھائی، کتنی بیٹیاں، مجھے صرف اوکے یہ اوکے، یہ صرف شخص نبی کی بیٹیوں کے بارے میں جواب۔ کیا دیکھیں نبی انہوں نے یہ کون سوال کا جواب دے رہا ہے، کون نہیں دے رہا، اس کا پتہ چل رہا ہے۔ یہ کتاب ہے عزیزو صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، چھپی ہے سنہ 2003 میں۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے بھائیوں، باب بیان ان مات علی الکفر، ہاں، باب بیان ان مات علی الکفر فهو فی النار، جو نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ، جو کافر مرتا کفر مرتا ہے وہ جہنم میں۔ اس نے کیا کہا وسیم صاحب نے کہا کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے مرے تھے، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ مرے تھے، تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ مرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ مرتا ہے، وہ تو کفر پہ نہیں مرتا نا، وہ تو دین حق پہ مرتا ہے، ابھی تو اسلام آیا بھی نہیں ہے۔ اچھا، باب بیان پھر وہی انمات، بات، سن لو بھائی، بات نہ کاٹو، سن گل سنو تم، باب بیان انمات من مات علی الکفر فهو فی النار، جو کفر پہ مرتا وہ جہنم میں، ولا تنالہ شفاعت کا مستحق نہیں ہوتا، شفاعت اس کو نہیں پہنچتی، ولا تنفع قرابۃ المقربین، اور اس کے رشتہ دار کی رشتہ داری بھی اس کے فائدے میں نہیں ہے۔ اچھا، کفر پہ جو مرتا ہے وہ کافر جہنم میں، کافر بھی ہے جہنمی بھی۔ اچھا، شفاعت بھی اس کو نہیں ملتی، اور رشتہ دار کی رشتہ داری بھی اس کی فائدے میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ کون ہے؟
یہ کون ہے بھائی؟ مسلم تم نے عنوان لگا دیا، مسلم میاں تم نے عنوان لگا دیا، مردود مسلم، ملحد بولو، مسلم نہ بولو۔ یہ کون ہے وہ شخص؟ اس کتاب کا نام تم لوگوں نے مسلم، صحیح مسلم رکھا ہے، یہ مسلم ہے یا ملحد ہے؟ وہ بھائی تم پاکستان میں جلسے جلوس کرتے ہو سلمان رشدی کے خلاف، کوئی جلسہ یہ اس ملحد کے لیے بھی رکھو؟ یہ کیا بک رہا ہے؟ یہ جو کفر پہ مرتا ہے وہ جہنم، یہ کون ہے جو کفر پہ مرا ہے جو جہنم میں ہے، جس کو شفاعت نہیں ملتی اور اس کے رشتہ داروں کی رشتہ داری اس کے فائدے میں نہیں ہے؟ وہ کون ہے؟ انس کہتا ہے ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ این ابی، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد کہاں ہیں؟ قال فی النار، اس نے کہا فرمایا کہ جہنم میں۔ فلما قف، جب وہ آگے چلا دعاہ، اس کو بلایا، ان ابی و اباک فی النار، ان ابی و اباک فی النار، کہا کہ اس کو واپس آ جا، میرا بھی باپ جہاں آپ کے باپ کے ساتھ دونوں اکٹھے جان۔ نستجیر باللہ، نستجیر باللہ، نستجیر باللہ، نستجیر باللہ، نستجیر باللہ۔ اچھا، میں نے کہا نا اس نے تہیہ کر لا کہ ہم نے بے عزتی کرانے کی۔ صفحہ نمبر 442 میں، مسلم میں 442، حدیث نمبر 2147، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت مانگتے ہیں رب سے، اللہ سے، کہ اب میں نے اپنے والدہ کی قبر کی اجازت لینی ہے، زیارت کرنی ہے، قبر پہ جانا ہے۔ استأذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یأذن لی، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے دے، اجازت دے دے کہ میں اپنے والدہ کی کیا کروں؟ استغفار کروں، کہ تو اس کے گناہ بخش دے۔ تو اللہ نے فلم یأذن لی، اللہ نے مجھے اجازت ہی نہیں دی، اللہ نے اجازت نہیں، کوئی استغفار نہیں کر سکتے اپنے والدہ کے لیے۔ وَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، میں نے کہا ان کے قبر کو ملنے چلیں، تو فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں، قبر پہ ملنے پہ جاؤ۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صحیح مسلم بشرح النووی ہے، نووی کی شرح ہے، بہترین جو شرح مسلم کی، مجلد نمبر 4، جزء 7، چاپ دارالفکر۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 40 میں، فرمایا کیا؟ یہ بکتا ہے، یہ بندہ بکتا ہے، میں نے رب سے اجازت مانگی ہے کہ میں اپنی والدہ کی استغفار کروں، اللہ نے اجازت نہیں دی، اور میں نے اجازت مانگی کہ ان کے قبر دیکھ لوں، تو اجازت دی۔ فیہ جواز زیارت المشرکین، کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم اپنی والدہ کی قبر کو جا سکتے ہو، اس میں ہاں یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ مشرکین کی قبر کی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ وفیہ النہی عن الاستغفار للکفار، اس حدیث میں نہیں ہے کہ آپ کافر کی استغفار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا پتہ چلا عزیزو کہ ان لوگوں نے اپنی کتب میں کیا بکیں، ان کا اجماع کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق، کہ یہ نستجیر باللہ کافر بھی ہیں، شفاعت بھی ان کی نہیں ہو سکتی، جہنم میں بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں کر سکتے، استغفار بھی نہیں کر سکتے، اور رشتہ داری کا بھی کوئی فائدہ نہیں، ان کے رشتہ داری کا بھی، کہ پیغمبر خاتم الانبیاء، کوئی فائدہ نہیں، جہنم میں نستجیر بالعذاب ہو، ٹھیک ہے نا؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بری طرح سے گستاخی کرنا، ان کو اس طرح سے نستجیر باللہ، نستجیر باللہ، نستجیر باللہ، نستجیر باللہ، اذیت کرنا، ان کی اس طرح سے شتم کرنا، ان کے صحیح ترین اجماعی کتب میں اس طرح ہے۔ اور یہ اب آ کے آئیں کہ عثمان داماد ہے، عثمان اچھا آدمی ہے، تو بھائی اگر ان کے والدین کے متعلق تم یہ عقیدہ رکھتے ہو تو داماد کیوں فراڈی نہیں ہو سکتا؟ تم مجھے سمجھاؤ۔ یہ داماد، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کسی شادی کر لیتے ہیں، بعد میں وہ چینج ہو جاتے ہیں، شادی کے بعد دیکھتے ہیں داماد سب سے بڑا کمینہ آدمی نکلا، ٹھیک ہے نا؟ کمینہ آدمی نے، یا شروع میں اچھا ہوتا ہے، بعد میں برا بن جاتا ہے۔ اور تم خود کہتے ہو کہ اسی دو بیٹیوں سے پہلے عتبہ اور عتیبہ ابو جہل کے بیٹوں نے شادی کی تھی۔ اچھا، اب جواب دے دو وسیم صاحب، میں خاموش، تم جواب دے دو، چلو وسیم، مسٹر وسیم چلے گئے؟ میں نے بولا ہے، بولو، اب جواب دے دو، میں خاموش۔ میں نے تو پنجابی جواب دو سانو جی، گل کرو تو میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آندی ہے جی سر۔ پھر تو میں صبح سے بول رہا ہوں، میری ایک بھی نہیں سنی گئی۔ یہاں پہ نا میں دفاع کے لیے خاموش، کسی تم کو بولو، استعمال نہیں بولو۔ سنیں، یہاں پہ دفاع کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے بیٹیوں کو، میں صرف پوچھ رہا ہوں کہ بیٹیاں کتنی ہیں، بس صرف اس میں، اور کچھ نہیں ہے کہ ہاں جی میں انہیں سامنے لا کے عثمان کا دفاع کروں، یا پھر میں کروں جی میں آپ کو سامنے لا کے کسی اور کا دفاع۔ میں کسی کا دفاع کرنے کے لیے نہ، میرا صرف ایک ہی پوائنٹ کیا سوال ہے کہ ہے؟ بیٹیاں کس لیے کتنی پوچھ تھی۔ رہے ہو؟ اگر کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے تو کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں بتاتا ہوں،
میں وہ ہر چیز ثابت کروں گا، وہ وہ ٹینشن بتاؤ نا، نہ لو، نقطہ میں اپنا صرف بتاؤ. یہی میں نے تمہارا پوچھا عقیدہ تجھ سے کہ کیوں پوچھ رہے ہو، تو نے میں بتایا نہیں. کہتا ہوں کہ تم مجھے صرف تم ایک دفعہ بیٹیوں کے بارے میں بتاؤ، میں وہ سب کچھ بتاؤں گا. یہ کیا پوائنٹ، میں جو بھی پوائنٹ بناؤں وہ تو پھر آگے میں نے جواب دینا نا، میں نے جو سوال پوچھا اس کا تم جواب پوائنٹ تو بتاؤ نا، تم بھاگو تم نہیں. پوائنٹ بتاؤ پھر ہم تم جواب دیں گے. بتاؤ پوائنٹ نہیں بتائیں گے تو تمہارے جواب نہیں دیں گے بھائی. پاکستان کے اہل تشیع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ہی بیٹی تھی. آصف رضا ہم. علوی سے بات ہوئی، وہ کہتا ہے کہ ایک ہی بیٹی تھی. ٹھیک ہے، اور تو میں فرق تمہاری کیا پڑتا ہے بھائی؟ تم مجھے وہ پوائنٹ سمجھا دو، ایک بیٹی ہو یا 4 بیٹی ہو، پوائنٹ مجھے سمجھا دو، فرق کیا ہے؟ اگر 4 بیٹیاں ہو تو فرق کیا بہت پڑتا نا. ہے؟ ہاں، وہ فرق کیا ہے کیوں نہیں مجھے پڑتا؟ سمجھاؤ نا، سمجھاؤ. فرق تو یہیں سے تمہارا نظریہ صاف نظر آتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ایک بیٹی ہے، تو ان سے علی کو منسوخ کر کے علی کو جو تم بڑھا چڑھا کے بیان کر دیتے ہو، اور حضرت عثمان غنی کے تم تکفیر کر دیتے ہو، پیچھے کر دیتے ہو. کیوں؟ میں نے کہا نا عثمان کے پیچھے آئے گا. جب میں نے وہ غلط تو نہیں بولا تھا، میں نے نہیں، غلط تو نہیں بولا تھا نا عثمان کے پیچھے. اچھا، عثمان کے پیچھے میں تو عثمان کے دفاع کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں جی وہ بیٹیوں کے شوہر ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حضور کے داماد ہیں، لیکن تمہارے فرقے میں لوگ مانتے نہیں ہیں داماد. میں داماد منوانا چاہتا اچھی بات ہے. اب میں آپ ہوں کو اس جواب وقت دے میں دیتا جو. ہوں بھائی. ہاں، سنو. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، دیکھو ان کی جو تزویج ہوئی ہے، ان کی جو تزویج ہوئی ہے وہ اللہ نے آسمان میں کرایا ہے حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے. ان کی جو تزویج ہوئی ہے وہ عام تزویج نہیں ہے. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی جو وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں ہیں تو ان سے کوئی شباہت نہیں ہے. وہ سیدت بقیہ جو ہے سیدت النساء اہل الجنہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ نبی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے سیدت النساء اہل الجنہ ہے، سیدت نساء العالمین ہے. بقیہ بیٹیاں کی عصمت کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ معصوم ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بقیہ بیٹیوں کی عصمت کی کوئی دلیل، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ معصوم ہے، فضیلت ہے. اور ان کی زواج جو ہے اللہ کے حکم سے آسمان میں ہوئی ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کرا دو. اچھا، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چھاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 644. انشاءاللہ آپ کا بلا کرے. حدیث نمبر 3624 میں ملاحظہ فرمائیے. اما ترضین، آگے کرتا ہوں. یہ حدیث آگے سے پیچھے سے آ جاتا ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ مرض الموت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اسی بیماری میں دنیا سے چلے گئے تھے، تو انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے سرگوشی کیا تھا. کان میں کچھ کہا تھا، ہنسی تھی، پر کان میں کچھ کہا تھا، روئی تھی. تو اس کے ذیل میں ہے کہ فقال اما ترضین ان تكون سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین فضحکت لذلک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا تو راضی نہیں ہے کہ آپ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں اور سیدۃ نساء المؤمنین ہیں. تو یہ ہے جنت کے عورتوں میں سب سے افضل حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. اچھا، اللہ آپ کا بلا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بخاری میں ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. فاطمہ سلام اللہ علیہ سیدہ نساء اہل الجنہ ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ. ایک دفعہ میں کتاب لے کے آؤں، ایک منٹ میں مستدرک حاکم یہاں سے اٹھا کے لے کے آتا ہوں. لہذا فرمائے مستدرک الحاکم الحاکم النیشابوری، جزء ثالث، چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی کتاب معرفت الصحابہ میں، یہاں پر حدیث صفحہ نمبر 367، حدیث نمبر 4800.
عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بیماری میں جب وہ اس میں وفات ہو گئی، یا فاطمہ سلام اللہ علیہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء العالمین، آپ سیدہ نساء عالمین ہیں. ہذا حدیث صحیح اسناد صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. 4800 4800 بلے 4800 وافقہ الذہبی فی التلخیص صحیح، والذہبی نے بھی تلخیص المستدرک نے کہا کہ صحیح ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان کی تکریم کرتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، ہاتھ چومتے تھے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا. اچھا یہ کتاب ہے عزیزو، کتاب فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ للحاکم النیسابوری، چھپی ہے یہ کتاب سنہ 2008 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 35 میں. صفحہ نمبر 35 ہے عزیزو ملاحظ، صفحہ نمبر 35. وقد صحت الروایہ، یہ حدیث صحیح، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقوم الیہا، ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، ویستقبلها، ان کے استقبال کو چلے جاتے تھے، ویقبل یدها کلما دخلت علیہ، اور جب بھی ان کے پاس جاتی تھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے تھے اور تعظیم میں احترام میں ان کا ہاتھ چومتے تھے. یہ واحد ہے دنیا میں کہ والد نے بیٹی کا ہاتھ چوما. والد خاتم الانبیاء، سردار انبیاء، افضل الخلائق من الاولین والآخرین، ہاتھ چومتے ہیں کن کا؟ صدیقہ طاہرہ سیدۃ نساء اہل الجنہ سلام اللہ علیہ. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے کفو ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے شوہر، ٹھیک ہے نا. باقی اب بیٹیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضائل نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے ان کے یہ فضائل ان کے. میں آپ کو دکھا دوں حدیث، ٹھیک ہے. تم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی دشمنی میں کہتے ہو کہ بیٹیاں تو اور بھی بہت ہیں نا، بیٹیاں اور بھی بہت ہیں بھائی، دنیا میں بیٹیاں اور ہوں گے یا نہ ہوں گے، زہرا سلام اللہ علیہ جیسا اور بیٹی نہیں. دیکھو المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جلد نمبر 3، چھاپ دار الفکر، چھپی ہے سنہ 2009 میں، صفحہ نمبر 364 364، حدیث نمبر 4791، حدیث صحیح علی شرط الشیخین، شرط شیخین میں حدیث صحیح، 4791 4791 ای علی شرط الشیخین بل صحیح. ذہبی نے بھی کہا کہ صحیح حدیث. اچھا، عائشہ نے کہا ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی شخص شبیہ تر ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام میں اور حدیث میں بات کرنے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے. وکانت اذ دخلت علیہ رحب بها وقام الیہا، جب بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ان پہ داخل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کو خوش آمدید کہتے. فأخذ بيدها فقبلها، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے ہیں. وأجلسها في مجلسه، اور اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے. کسی صحابہ کے لیے احترام ہے، کسی شخص کے لیے احترام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج گئے تھے تو بہت سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہے، حضرت
حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات ہے شب معراج، احادیث بخاری میں موجود ہیں. سب سے مصافحہ کیا ہے؟ مصافحہ، کسی کا ہاتھ نہیں چوما ہے، کسی کا ہاتھ نہیں چوما ہے. چوما ہے کس کا؟ بوسہ کس کا دیا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے روضۃ الطالبین، یحییٰ بن شرف النووی کی کتاب ہے، روضۃ الطالبین، جزء نمبر 5، چاپ دار عالم الکتب. یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 374 میں. یہ صفحہ نمبر 374 میں ہے. تقبیل ید، کس شخص کا ہاتھ چومنا جائز ہے؟ کس کا آپ چومتے ہیں؟ چومنا جائز ہے کس کے ہاتھ؟ المختار ان تقبیل ید غیرہ، علماء کا یہ فرمان ہے کہ کسی کا ہاتھ اگر چومنا ہو، ان کان لزہدہ وصلاحہ او علمہ او شرفہ او وصیانتہ، اگر چومنا ہو تو کس کے لیے چومتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی زہد بہت بڑی زہد ہے، وہ صالح القول صالح الفعل ہے، اس کے لیے چوما جاتا ہے. عالم ہے، علم کے لیے چوما جاتا ہے. شرف کے لیے، بڑا شریف انسان ہے، سیانتی، بڑا دیندار آدمی ہے. ہاتھ کس لیے چومتے ہیں؟ ہاتھ اس لیے نہیں چومتے کہ فلانا پیسے والا ہے، یہ دنیا والوں کا کام ہے. تعظیم، تفخیم، تکریم، توقیر. اگر دیندار ہے تو دین کے لیے اور دینی اقدار کے لیے کیا جاتا ہے. وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ، اور اس طرح کے بقیہ دینی مطالب، تقوی زیادہ ہے، خوف خدا زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک پیارا ہے، تو علم زیادہ ہے، شرف زیادہ ہے، ہاں اس کا ہاتھ چومو. اگر یہ ہو تو یہ مستحب ہے. وَإِنْ كَانَ لِغِنَاهُ وَدُنْيَاهُ وَشَوْكَتِهِ وَوَجَاهَةٍ أَهْلِ الدُّنْيَا وَنَحْوِ ذَلِكَ فَمَكْرُوهُ، اگر کسی شخص کو اس لیے دنیائی امور کے لیے کہ بھئی یہ پیسے والا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ فلان اس کے ہاتھ چومو، تو یہ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے اس طرح، ٹھیک ہے نا. تو ہاتھ اس لیے چوما جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جھک کر جب جھک کر خم ہو کر زہرا کے استقبال کے لیے گئے ہیں، ہر بار جب بھی آئے ہیں، ایک دفعہ نہیں، ہمیشہ جب آتی ہیں خوش آمدید کہتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کے لیے جاتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ چوم کے اپنی مجلس پہ بٹھاتے ہیں، اپنی سیٹ پہ بٹھاتے ہیں. اللہ 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 اللہ. تو تم فرقہ یہی ہو کہ تمہارے مذہب کا اساس یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی تکفیر کرتے ہو. تمہارا تو یہی اہل بیت علیہ السلام سے ہے ہی دشمنی. تمہارا اجماع کس بات پہ بنی ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شتم کرو، سب کرو، گستاخی کرو، ٹھیک ہے نا. اور پھر شکایت کس سے کرو؟ شکایت کرو سلمان رشدی سے. سب سے بڑے سلمان رشدی تو تم ہو، سب سے بڑا سلمان رشدی تو تمہارا کتاب بخاری مسلم ہے. تم ان باتوں کو کہاں سمجھو؟ یہ باتیں سمجھنے والے ان کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں اور ان کی بے عزتی کو کفر سمجھتے ہیں، ان کے لیے سمجھو لوگوں کہ اگر کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعظیم کی، یہ تفخیم کی، وہ واقعا سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ سیدۃ نساء العالمین. دنیا میں اس جیسا خاتون ہے ہی نہیں، نہ اولین میں نہ آخرین میں اس جیسا نہیں گزرا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے، ان کا جو احترام ہے، ان کے فعل میں، اللہ اللہ اللہ، ان کے ہاتھ چومنے میں، ان کی عصمت کا جو شہادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ سے قرب سے، اللہ کی رضا کی اور اللہ کے نزدیک مقرب ہونے کی اور سب سے عظیم اور عالی مقام ہونے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے عظیم مقام کی جو شہادت اسی بات میں ہے. عزیزو اس کو تم خود سمجھ جاؤ. یہ ایک عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا 10,000 100,000 حدیث کے برابر ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو پھر ان جیسا کوئی نہیں ہے. اور ان کا شوہر کون ہے؟ ان کا شوہر کون ہے؟ ان کا کفو کون ہے؟ ان کا امپلہ کون ہے؟ ان کا زوج کون ہے؟ اللہ کے حکم سے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کی جو زواج ہوئی ہے اللہ کے حکم سے ہوئی ہے. سلام اللہ علیہ وآلہ. اللہ کے حکم سے ہوئی. یہ کتاب تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف الشیخ حسین ابن محمد ابن الحسن دیار بکری، جزء اول. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 362 میں فرماتے ہیں
ثم ان اللہ تبارک و تعالی امرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے ان ازوج فاطمہ من علی علیہ السلام وقد زوجته، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو میں ان کی شادی کرا دوں، ان کی تزویج کر دوں۔ کس نے حکم دیا؟ اللہ کی جانب سے ہے یہ۔ بغیۃ الرائد فی تحقیق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الجزء التاسع، چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حیثمی کی کتاب، عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، طبرانی نے روایت کیا ہے، ورجالہ ثقات، یہ حدیث صحیح ہے۔ ان اللہ امرنی، عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان ازوج فاطمہ من علی علیہ السلام، کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کن سے کرا دوں؟ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے کرا دوں، ٹھیک ہے نا۔